السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم النکاح من سنتی وقال فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعظم النکاح برکة ایسره مؤونہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا معشر الشباب من اراد منکم الباءة فلیتزوج او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو جو دین عطا فرمایا ہے وہ بڑا ہی خوبصورت، وہ بڑا آسان ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم پہ بڑا فضل فرمایا کہ ہمیں احکامات عطا فرمائے تاکہ ہم دونوں جہانوں کی کامیابیاں ان احکامات پر چلتے ہوئے سمیٹ سکیں۔ بڑا عظیم الشان دین اللہ نے عطا فرمایا۔ دین کی بے شمار خوبصورتی ہیں، دین کی بے شمار ایسی جہات ہیں جو انتہائی حسین و جمیل ہیں۔ ان میں ایک بڑی جہت ازدواجی زندگی کے احکامات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے بارے میں فرمایا النکاح من سنتی، نکاح کرنا میری سنت ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے منہ پھیرتا ہے وہ میرا نہیں ہے، اس کا مجھ سے تعلق نہیں ہے، میری سنت سے منہ پھیرتا ہے۔ تو نکاح عظیم الشان سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی بڑی اہمیت بیان فرمائی۔ فَمَا أَعْظَمُ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مَؤُونًا، سب سے بڑا بابرکت نکاح وہ ہوتا ہے جس میں سب سے کم مشقت اٹھائی جائے، جس میں سب سے کم تکلفات برتے جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعلنوا هذا النکاح، اعلان نکاح کیا کرو، وجعلوه فی المساجد، اور مسجدوں میں نکاح کیا کرو۔ مسجد میں نکاح کرنا انتہائی باعث برکت، بڑی اچھی عادت ہے ان لوگوں کی، بڑی اچھی سوچ ہے جو مسجدوں میں نکاح کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ ایک تو مسجد میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری والا ماحول ہوتا ہے، مسجد میں ڈھول ڈمکا نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والے مناظر نہیں ہو سکتے، یکسوئی کے ساتھ دعا مانگنے کا موقع ملتا ہے۔ جو نکاح دوسری جگہوں پہ ہوتے ہیں وہاں دعا مانگتے وقت چند لوگ خاموش ہوتے ہیں، باقیوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا دعا ہو رہی ہے، باقیوں کو خطبہ نکاح کی اہمیت کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ لیکن مسجد میں سب خطبہ نکاح بھی غور سے سنتے ہیں، پھر دعا بھی یکسوئی کے ساتھ مانگتے ہیں۔ تو ایک رشتے کی بنیاد بڑے ہی ادب آداب سے رکھی جاتی ہے، دعاؤں کے سائے میں رکھی جاتی ہے، اس کی ایک الگ برکت ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سادگی کے ساتھ مسجد میں نکاح ہوتا ہے، اور سادگی والے نکاح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت والا نکاح قرار دیا ہے کہ سب سے عظیم الشان برکتوں کا حامل وہ نکاح ہے جو تکلفات سے پاک ہو، جس میں کم سے کم مشقت اٹھائی گئی ہو۔
جس میں آسانیوں کو ملحوظ خاطر رکھا گیا ہو۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ مساجد میں نکاح کو رواج دیا جائے، نکاح کی تقریب مسجد کے اندر منعقد ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا ہے، اگرچہ وہ واجبی حکم نہیں ہے، استحبابی حکم ہے، لیکن آپ نے پسند فرمایا ہے کہ نکاح مسجد کے اندر ہو، کہ مسجد سے اٹھنے والی رشتے کی بنیاد وہ بڑی بابرکت ہوگی، کہ میاں بیوی کا جو پہلا تعلق ہے، جس عمل نے اس کو میاں اور اس کو بیوی بنایا ہے، وہ عمل مسجد میں ادا کیا گیا ہے، تو اس کی برکتوں کے کیا ہی کہنے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأۃ لأربع، عورت کو 4 وجہ سے نکاح کی ترجیح دی جاتی ہے کہ اس عورت کے ساتھ نکاح کریں۔ اس کی وجوہات ترجیح 4 ہیں۔ لی مالہا، اگر مالدار عورت ہو تو ترجیح دی جاتی ہے کہ مالدار گھرانے میں شادی کی جائے۔ ولی حسبہا، اگر کسی عالی خاندان کی ہو، حسب نسب اس کا اونچا ہو، ترجیح دی جاتی ہے کہ یہ تو فلاں قبیلے سے تعلق رکھتی ہے، ان کی تو ذات فلاں بڑی اونچی ذات ہے، نکاح کر لیا جائے۔ ولی جمالہا، اس کی خوبصورتی کو دیکھا جاتا ہے۔ چوتھے نمبر پہ فرمایا ولی دینہا، اور دینداری کو دیکھا جاتا ہے۔ فرمایا فاظفر بذات الدین تربت یداک، کہ تم ہمیشہ دین کو بنیاد بنانا، دین کو بنیاد بنا کر پھر نکاح کرنا۔ مال کی بنیاد پر، حدیث یہاں ختم ہو گئی، مال کی بنیاد پر یہود نکاح کرتے ہیں، وہ مال کو دیکھتے ہیں، عیسائی حسن و جمال کو دیکھتے ہیں، ہندو حسب و نسب کو دیکھتے ہیں، ان کے ہاں اونچ ذات نیچ ذات۔ یہ مسلمان کی وجوہ نکاح کی ترجیحات میں سے نہیں ہے۔ مسلمان تو دین کو دیکھتا ہے کہ دینداری ہے، شرافت ہے، وہ ان چیزوں کو نہیں دیکھتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینداری کو دیکھو، باقی چیزیں وہ پہلے درجے میں نہ ہوں، وہ دوسرے درجے میں ہوں، تیسرے درجے میں ہوں، پہلے درجے میں تربیت دیکھو، پہلے درجے میں تم دینداری دیکھو۔ جہاں دینداری کو بنیاد بنا کر نکاح کیا جاتا ہے وہاں ماشاءاللہ عزتیں ہوتی ہیں، خوشیاں ہی خوشیاں ہوتی ہیں، کامیابیاں ہوتی ہیں۔ اور جہاں محض مال کو یا دوسری چیزوں کو بنیاد بنا کر نکاح کیا جاتا ہے وہاں اکثر بعد میں پریشانیاں اٹھانا پڑتی ہیں۔ تو فرمایا دینداری کو ترجیح دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نکاح کتنا آسان تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کتنا آسان بنا کر پیش کیا۔ میں چند ایک واقعات عرض کرتا ہوں کہ نکاح انتہائی آسان ایک مختصر سا عمل سمجھا جاتا تھا، اس کے لیے کسی قسم کے کسی بھی تکلف کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کتنے بڑے صحابی ہیں، ایک ہی مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 10 صحابہ کو جنت کی بشارت دی تھی اس میں عبد الرحمن بن عوف بھی شامل ہیں۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ 1,24,000 صحابہ میں جن 10 کو جنت کی بشارت دی دنیا میں ہی کہ یہ جنتی ہیں، ان کا کیا مقام ہوگا؟ عبد الرحمن بن عوف ان میں سے ایک ہے۔ عبد الرحمن بن عوف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے، انہوں نے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے ان کپڑوں پر زرد رنگ کی خوشبو کے نشانات تھے۔ اس زمانے میں دلہے کو زرد خوشبو لگائی جاتی تھی۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زرد کلر کے خوشبو کے نشانات دیکھ کر پہچانا کہ شاید عبد الرحمن بن عوف نے شادی کی ہے. پوچھا عبد الرحمن نکاح کیا ہے؟ جی یا رسول اللہ میں نے نکاح کیا ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا کتنا قریبی تعلق ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا مقام عطا کیا ہوا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا عبد الرحمن تم نے نکاح کیا اور مجھے بلائے نہیں، تم نے نکاح کیا مجھ سے نہیں پڑھوایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو نکاح پڑھا دیں اس کے کیا ہی کہنے ہیں؟ مجھ سے نہیں پڑھوایا، نہیں کہا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اولم ولو بشاتن، ولیمہ ضرور کر لینا، چاہے ایک بکری ذبح کر کے ولیمہ کر لینا، ولیمہ ضرور کر لینا. یہ نہیں فرمایا مجھے کیوں نہیں بلایا. اور کوئی مدینے میں عبد الرحمن بن عوف کے نکاح کے چرچے نہیں ہیں، اور عبد الرحمن بن عوف کوئی ایسے صحابی نہیں ہیں جن کے پاس مال و دولت کی کمی ہے کہ غربت کی وجہ سے انہوں نے اتنی سادگی کے ساتھ نکاح کی. ایسی کوئی بات نہیں ہے. صحابہ میں سب سے بڑے مالدار شخص ہیں یہ. ہزاروں جانور، ہزاروں بکریوں کے مالک تھے اور سونے چاندی کے انبار لگے ہوئے تھے. جس طرح لوگوں کے گھروں میں غلے کے انبار لگے ہوتے ہیں، عبد الرحمن بن عوف کے پاس سونے کے انبار لگے ہوئے تھے. اتنے مالدار آدمی تھے، لیکن انتہائی سادگی کے ساتھ نکاح کر لیا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل کچھ نہیں کہا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں، مجھے بتایا ہی نہیں، مجھ سے مشورہ کر لیتے، کچھ نہیں فرمایا. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ اور حضرت سلمان فارسی، بڑا عجیب قصہ پیش آیا. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کے لیے جو قربانیاں دی آپ کو معلوم ہوگا. سلمان فارسی ایسے شخص تھے کہ مدینہ میں ان کا نسبی رشتہ دار کوئی نہیں تھا، کیونکہ یہ فارس سے ہوتے 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 یہاں پہنچے تھے، تو ان میں مدینے میں ان کا کوئی نسبی رشتہ دار نہیں تھا. سلمان فارسی نے بہت قربانیاں دی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت سلمان فارسی نے ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجھے فلاں گھر میں رشتہ کرنا ہے، مجھے فلاں عورت پسند ہے، میں ان کے ہاں نکاح کا پیغام بھیجنا چاہتا ہوں. ابو الدرداء تم جاؤ، جا کے ان سے میرے نکاح کے بابت بات کرو. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سلمان سے فرمایا ٹھیک ہے بھائی، میں جاتا ہوں ان گھر والوں سے بات کرتا ہوں کہ سلمان فارسی آپ کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنے کے خواہش مند ہے. ابو الدرداء اس گھر میں چلے گئے، وہ لوگ ان کو جانتے تھے اچھی طرح، اور جا کے بات کی کہ جی سلمان فارسی، ان کے ساتھ آپ اپنی بیٹی کا نکاح کر دیجئے، وہ بہت نیک ہیں، بڑے صالح ہیں، مرد مجاہد ہیں، اسلام کے ساتھ ان کو بے حد محبت ہے، وہ انتہائی پاک باز اور زاہد انسان ہیں، انہوں نے بڑی بڑی قربانیاں کی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا ایسا ایسا تعلق ہے. انہوں نے گھر والوں نے کہا کہ ہمارا سلمان فارسی کے ساتھ نکاح کرنے کا من نہیں ہے. اب گھر والے، ان کو تو اختیار ہے، نکاح کریں نہ کریں، اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے. اب ان سے یہ تو پوچھا نہیں جا سکتا بھائی کیوں، بھائی ان کی بیٹی ہے. حضرت ابو الدرداء ان کو حضرت سلمان کے فضائل سنانے لگے کہ آپ لوگوں نے انکار کر دیا، سلمان تو یہ ایسی اونچی شانوں والے ہیں. انہوں نے کہا جو بھی ہے، لیکن ہم حضرت سلمان فارسی کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح نہیں کرنا چاہتے. اگر آپ زیادہ ہی اصرار کر رہے ہیں تو آپ اگر تیار ہیں تو آپ کے ساتھ نکاح پڑھا دیتے ہیں. ابو الدرداء سے کہا آپ کے ساتھ، ان کے ساتھ ہر کس نہیں، آپ تیار ہے تو آپ کے ساتھ نکاح پڑھا دیتے ہیں. انہوں نے کہا میں تو ان کے لیے آیا ہوں. انہوں نے کہا ان کے لیے تو ہمارا جو ذہن ہے ہم نے آپ کو بتا دیا، اگر آپ تیار ہے تو بتائیں. ابو الدرداء کہنے لگے چلو پھر میرا ہی پڑھا دو. 2 گواہوں کا انتظام ہوا، حق مہر طے کیا گیا، مجلس نکاح منعقد ہوئی. اسی مجلس میں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ان کی بیٹی کے ساتھ ہو گیا. اب ابو الدرداء رضی اللہ عنہ ان کے گھر سے نکل رہے ہیں، سلمان فارسی ان کا انتظار کر رہا ہے.
کہ میری بات کرنے کے لیے گیا ہے، اب جب آئے نظریں جھکی ہوں، شرم آ رہی ہے، حیا آ رہی ہے کہ میں سلمان کو کیا جواب دوں گا، اس نے تو مجھے اس لیے بھیجا تھا۔ اب جب ان کے پاس پہنچے تو کہا سلمان بھائی آپ نے مجھے بھیجا کہ میں آپ کے نکاح کی بات کروں، لیکن وہاں ایسی صورتحال پیش آئی کہ میں اپنا نکاح کر کے آ گیا ہوں۔ حضرت سلمان کا ظرف، صحابہ رضی اللہ عنہم کا ظرف، سبحان اللہ، کیوں نہ ہوتا کہ انہوں نے اپنے آقا کا بہت بڑا ظرف دیکھا تھا۔ سلمان کہنے لگے کہ ابو الدرداء تمہیں شرم نہیں کرنی چاہیے، شرم تو مجھے کرنی چاہیے۔ یہ تو میرے لیے شرمانے کی بات ہے کہ جس عورت کو اللہ رب العزت نے تمہارے لیے طے کیا ہوا تھا، میں اس کی کوشش میں لگا ہوا تھا، یہ تو میرے لیے شرمانے کی بات ہے، تم کیوں شرمندہ ہو رہے ہو؟ پھر آگے کہنے لگے سلمان کہنے لگے ابو الدرداء اگر مجھے پتا ہوتا کہ اس گھر میں تیرا رشتہ ہونا ہے تو میں کبھی بھی تجھے نہیں کہتا، کیونکہ تقدیر کا مجھے علم نہیں تھا، اس لیے میں نے تجھے کہا تو شرمندہ نہ ہو، یہ تو مجھے شرمندہ ہونا چاہیے۔ اتنا بڑا ظرف۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ، ہماری امی جان، بڑی عظیم المرتبت خاتون ہے، ان کے میاں فوت ہو گئے، بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہوا، بیوہ تھیں، کئی بچے تھے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغام نکاح بھیجا، اور آپ نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ما زوجت امرأة، بلکہ ما تزوجت امرأة ولا زوجت بنتا الا بامر الا بوحی من ربی، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ میں نے جس عورت کے ساتھ نکاح کیا ہے، یا جس داماد جس کو میں نے اپنی بیٹیوں کے لیے چنا ہے، میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے چنا ہے، اللہ کے حکم سے میں نے نکاح کیے ہیں۔ اپنے نکاح بھی میں نے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ فلاں سے تو میں نے کیا ہے، اپنی بیٹیوں کو بھی میں نے جس کے وہ میں نے اللہ کے حکم سے دیے۔ حضرت ام سلمہ کو پیغام نکاح بھیجا، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی کہ میرا تو کوئی سرپرستی نہیں ہے جو آپ کے ساتھ میرا نکاح پڑھا دے، میرا تو کوئی سرپرستی نہیں ہے آپ کے ساتھ میرا نکاح پڑھا دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا کہ آپ کا کوئی سرپرست نہیں ہے، یہ تو مسئلہ تب ہوتا کہ آپ کو کوئی پسند بھی نہ کر رہا ہوتا، یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ کو تو پسند کیا جا رہا ہے، جب آپ کو پسند کیا جا رہا ہے تو اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے۔ حضرت ام سلمہ کی سمجھ میں آئی، حضرت ام سلمہ نے اپنے بیٹے سے کہا اٹھ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا نکاح کروا۔ کس سے کہا؟ اپنے بیٹے سے۔ اپنے بیٹے سے کہا اٹھ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا نکاح کروا۔ بیٹا گیا، بات ہوئی، نکاح ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امی جان ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ کیسی سادگی تھی۔ حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی ہستی، کون ہے جو ان کے نام سے واقف نہ ہو؟ ہندو گھرانے سے تعلق تھا، سکھ گھرانے سے، یا ہندو یعنی غیر مسلم تھے پہلے، سکھ گھرانے سے تعلق تھا۔ جوانی میں ہی اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرما دی، مسلمان ہوئے، ایسا اسلام ان کے اندر رچا بسا کہ وہ عالم دین بننے کے لیے دارالعلوم دیوبند کے اندر آ گئے، پڑھ رہے ہیں، سارے درجات پاس کرتے کرتے دورے حدیث کے درجہ میں پہنچ گئے۔ مولانا محمود الحسن شیخ الہند جیسے ان کے استاد ہیں، حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جیسے ان کے استاد ہیں، ان سے پڑھ رہے ہیں۔ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، احمد علی لاہوری اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں
کہ میری شادی کیسے ہوئی؟ فرماتے ہیں کہ میرے سسر، ان کو ان کے گھر والوں نے بتایا کہ بچی جوان ہو گئی ہے، اب اس کے نکاح کی فکر کرے۔ تو میرے سسر دیندار آدمی تھے، صاحب بصیرت آدمی تھے، وہ پنجاب کے مدرسوں میں اپنی بیٹی کے لیے کوئی نیک لڑکا تلاش کرنے کے لیے نکلے۔ مدرسوں میں جاتے، وہاں دورہ حدیث، کیونکہ عام طور پہ دورہ حدیث کے سال میں اس کے بعد نکاح ہوتا ہے، دورہ حدیث کی کلاسوں کو دیکھتے دیکھتے دارالعلوم دیوبند میں پہنچ گئے۔ ہماری کلاس میں آئے تو میں بھی وہاں بیٹھا تھا، ان کی نظر میرے اوپر پڑ گئی۔ میرے استاد محترم حضرت شیخ الہند محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھنے لگے کہ یہ لڑکا کون ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ اس کا سارا خاندان غیر مسلم ہے، یہ اکیلے ہی مسلمان ہے۔ میں نے کہا میں اپنی بیٹی اس لڑکے کو نکاح میں دینا چاہتا ہوں، آپ پوچھ لیں اگر وہ اس پر راضی ہو۔ استاد صاحب نے شاگرد کو، احمد علی کو بلا لیا۔ ہاں بھائی تم نکاح کرنا چاہتے ہو؟ جی استاد جی نکاح تو کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں تو اکیلے ہی مسلمان ہوں، میرے پورے خاندان میں کوئی مسلمان نہیں، تو مجھے کون اپنی لڑکی دے گا؟ انہوں نے کہا اس بات کو چھوڑو، اگر تم نکاح کرنا چاہتے ہو، کوئی اگر لڑکی تمہیں دینا چاہے تو انہوں نے عرض کی تو میں اس سنت کو پورا کروں گا، پھر میں اس سنت سے کیوں پیچھے ہٹوں؟ میں اس سنت کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جب ان کی طرف سے ہاں ہو گئی تو ان کے سسر شیخ الہند سے کہنے لگے کل عصر کی نماز کے بعد نکاح ہوگا۔ کہا چلو ٹھیک ہے۔ کل عصر کی نماز کے بعد نکاح طے ہو گیا۔ احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے، جو کہ اس وقت طالب علم تھے، اپنے دوستوں کو، کلاس والوں کو جا کے بتایا یار یہ قصہ پیش آیا ہے، میرا تو کل نکاح ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے اپنا سوٹ دیکھو کتنا میلا ہے، تم ایسا کرو فلاں کا فلاں سوٹ لے لو، کسی کا کوئی صاف ستھرا سوٹ پہن لو، وہ پہن کے تم نے نکاح کی تقریب میں جانا ہے، اس میلے کپڑوں کے ساتھ نہیں جانا، تمہارا نکاح ہے بھائی، صاف ستھرے کپڑے ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بھائی میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں اپنے آپ کو کسی کے کپڑوں میں سامنے لاؤں، میرے پاس جو اللہ کا دیا ہوا ہے میں بس وہی پہنوں گا اور کسی کے کپڑے میں نہیں پہنوں گا۔ تو ساتھیوں نے کہا یار کم از کم دھو ہی لے۔ انہوں نے کہا اگلے دن صبح صبح میں نے تہبند باندھی اور اپنے کپڑوں کو دھونا شروع کر دیا، سردی کا موسم تھا، کپڑے میں نے اچھی طرح دھو دیے، مجھے خیال تھا کہ شام تک سوکھ جائیں گے، اس دن بارش کا موسم بن گیا، بارش ہوتی رہی، کپڑے میرے خشک نہیں ہوئے، عصر کی نماز سے پہلے میں اپنے کپڑوں کو سکھانے کے لیے کوشش کر رہا تھا، وہ سوکھ کے نہیں دے رہے۔ میں عصر کی نماز کے لیے انہی گیلے کپڑوں کو پہن کر حاضر ہو گیا۔ اب عصر کے بعد میرا نکاح ہے، سارے طالب علم بیٹھے ہیں، میرے سسر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، استاد جی نے نکاح پڑھانا ہے۔ کہنے لگے کہ میرے سسر کا دل بھی سونے کا بنا ہوا تھا، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اس نے کل بھی یہی کپڑے پہنے ہوئے تھے، آج بھی اس نے یہی کپڑے دھو کے پہنے ہوئے ہیں، انہوں نے قطعاً اس بات کو نہیں دیکھا، انہوں نے بس میری دینداری کو دیکھا۔ نکاح ہو گیا۔ چند دن بعد میری بیوی میرے گھر میں آ گئی اور میرے ساتھ رہنا شروع ہو گئی، اور میرے پاس تو اتنا فقر تھا، میں کبھی کھانا مل جاتا تھا کھا لیتے تھے، اکثر فاقے ہوتے تھے، لیکن میری بیوی کی بھی تربیت ایسی ہوئی تھی کہ سبحان اللہ، چند عرصے بعد وہ اپنی ماں سے ملنے کے لیے گئی۔ اس کی ماں نے کہا بیٹی بتاؤ کیسی گزر رہی ہے، تمہیں ایک ایسے آدمی کے ساتھ تمہارے ابو نے بیاہ دیا جن سے ہماری کوئی رشتہ داری نہیں،
کوئی تعلق نہیں، اس کو ہم جانتے نہیں تھے، اب تم بتاؤ تمہارے ابو کا اختیار کیسا ہے، تمہارے ابو نے جس کے ساتھ نکاح، کیا تم اس کے ساتھ راضی ہو؟ فرماتے ہیں کہ میری بیوی بڑی نیک، بڑی صابرہ شاکرہ خاتون تھی، اپنی ماں سے کہنے لگی امی میں نے تو سنا تھا کہ مرنے کے بعد جنت میں جاتے ہیں، ابو نے تو مجھے دنیا میں جنت میں بھیج دیا، میں تو جنتوں کے مزے میں ہوں، کیونکہ فرماتے ہیں میری بیوی کی نظر میری دینداری پر تھی، میرے مال دولت پر قطعاً اس کی نظر نہیں تھی، تو اس نے اپنی ماں کو یہ جواب دیا۔ اس طرح سادگی کے ساتھ ایک صحابی ہیں جابر رضی اللہ عنہ، حضور کے محبوب صحابی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بڑا پیار کرتے تھے۔ جابر رضی اللہ عنہ، غزوہ بنی المصطلق سے واپسی ہو رہی ہے، حضرت جابر کا جو اونٹ ہے وہ انتہائی اڑیل قسم کا ہے، سست رفتار ہے، چلتے ہی نہیں ہے۔ حضرت جابر قافلے کے ساتھ ملنے کی کوشش کرتے ہیں، بڑی مشکل سے اس کو چلا کے آگے لے کے آتے ہیں، وہ پھر اڑ جاتا ہے، پھر پیچھے رہ جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر سب پہ ہوتی تھی، اب قافلہ چلتا جا رہا ہے، جابر سب سے پیچھے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ مبارک کو موڑ کر جابر کے پاس آ گئے۔ جابر کیا بات ہے، بار بار پیچھے ہوتے ہو؟ یا رسول اللہ کیا کروں، میرا اونٹ چل کے نہیں دے رہا، کوشش کر رہا ہوں، ایسا اڑیل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جھاڑی، اس میں سے ایک ٹہنی توڑی اور چابک کے طور پر اس اونٹ کے ماری، اب وہ اونٹ تو ایک دم ہوا ہو گیا، سب سے آگے نکل گیا، اتنی اس کی رفتار بڑھ گئی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹہنی اس کے لگائی، وہ سب سے آگے جا رہا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سب سے پیچھے جابر سے ملنے آئے تھے، اب سب سے آگے اپنی سواری کر کے جابر سے ملنے کے لیے چلے گئے۔ آپ دیکھیں کہ حضور کیسے نوازا کرتے تھے، کیسے صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ محبت کرتے تھے۔ اب سب سے آگے گئے ہیں، جابر سے کہنے لگے جابر تیرا اونٹ تو بڑا شاندار ہے، سب سے آگے نکل گیا۔ عرض کی یا رسول اللہ یہ تو آپ کی برکت ہے۔ فرمایا مجھے تیرا اونٹ بہت پسند آ گیا ہے، کیا تو مجھے بیچے گا؟ کیا تو مجھے بیچے گا؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کو پسند آ گیا تو بلا عوضی آپ کی نظر ہے، میں نہیں بیچتا۔ فرمایا نہیں، مجھے پسند بھی ہے اور میں نے خریدنا بھی ہے، بتاؤ کتنے کا؟ انہوں نے کہا جی آپ اپنی مرضی سے جو چاہیں دے دیں۔ فرمایا نہیں، تم بتاؤ کتنے پیسے لوگے اس اونٹ کے؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں ایک اوقیہ چاندی لے لوں گا۔ ایک اوقیہ ایک چاندی کا اس زمانے میں وزن ہوتا تھا جس کی مقدار تقریباً 40 درہم ہوتی تھی۔ عرض کی میں ایک اوقیہ چاندی میں آپ کو یہ اونٹ دے دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک اوقیہ میں تو بڑا شاندار اونٹ آ جاتا ہے، تو اس کا ایک اوقیہ مانگ رہا ہے، چلو میں تمہیں اسی کا ایک اوقیہ دے دوں گا۔ حضرت جابر فوراً اونٹ سے کھڑے ہو گئے، اتر کے نیچے کھڑے ہو گئے۔ بھائی تم کیوں کھڑے ہو گئے؟ کیونکہ یا رسول اللہ یہ اونٹ میں نے بیچ دیا ہے، اب یہ میرا نہیں ہے، یہ تو اب آپ کا ہے، لہذا اس پہ میں سواری نہیں کر سکتا۔ فرمایا بھائی مدینے تک کیا پیدل جائے گا، سوار ہو جا، مدینہ میں جا کے مجھ سے پیسے بھی لے لیں، ایک اوقیہ چاندی لے لینا اور یہ اونٹ میرے حوالے کر دینا۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں پہنچتے ہیں، حضرت جابر اپنا اونٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھجوا دیتے ہیں کہ یہ تو آپ کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اونٹ بھی واپس کر دیتے ہیں اور ایک اوقیہ چاندی بھی دے دیتے ہیں۔ یہ آپ کے نوازنے کا ایک انداز ہے۔ اچھا جب یہ اونٹ آتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چابک لگانے کے بعد تیز ہوا تھا نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تیزی کے ساتھ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آ کے ملے تھے، تو آپ نے جابر سے راستے میں فرمایا تھا جابر تم نے نکاح بھی کر لیا کہ نہیں؟
حضرت جابر نے عرض کی یا رسول اللہ جی میں نے نکاح کر لیا ہے، ابھی جب ہم غزوہ بنی المصطلق کے لیے نکل رہے تھے تو نکلنے سے پہلے ہی نکاح کیا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ حضور کو جابر سے کتنا پیار ہے، اور جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہی نہیں، اسی لیے تو پوچھا کہ تم نے نکاح کر لیا ہے؟ جی کر لیا ہے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ کسی کواری سے کیا ہے یا کسی بیوہ شادی شدہ مطلقہ سے کیا ہے؟ یا رسول اللہ میں نے ایک بیوہ عورت سے کیا ہے۔ کیوں؟ کسی کواری سے کرتے، کیونکہ جابر کی عمر تھوڑی تھی، کسی کواری سے کرتے۔ عرض کی یا رسول اللہ میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں، اگر میں کسی کواری سے شادی کرتا تو میری بہنوں کی اچھی طرح دیکھ بھال نہیں ہوتی، تو میں نے ایک بڑی عمر کی عورت، ایک سیبہ، ایک بیوہ کو اس لیے ترجیح دی ہے تاکہ وہ میری بہنوں کی دیکھ بھال کرے، ان کی تربیت اچھی طرح کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی بارک اللہ لک وعلیک وجمع بینکما فی خیر، یہ ان کو دعا دی۔ اب جابر رضی اللہ عنہ سفر میں بھی ساتھ رہے ہیں، جاتے ہوئے بھی نہیں بتایا، سفر میں بھی نہیں بتایا کہ یا رسول اللہ میں نے نکاح کر لیا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے ہاں نکاح ایک عام سی چیز تھی، اتنا آسان تھا، اتنا آسان تھا، اس کو ہم نے آج اتنے مشکل بنا لیا۔ تو لہٰذا دین کے اندر ہی ساری کی ساری خیریں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ سب سے بڑی عظیم الشان برکتیں اس نکاح میں ہوتی ہیں جس میں سب سے زیادہ مشکلات سے دور رہا جائے، آسانیاں ہوں، مشقتیں نہ اٹھائی جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔